صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج پیر کا دن ہے، ماہ مبارک ذوالحجہ، اور الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے ہم ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ پروگرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سسٹر شاہین رضوی ہماری گیسٹ ہوتی ہیں منڈیز کو، اور منڈیز کو ہمارا جو خاص موضوع ہوتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیسنز فرام قرآن۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم اسباق مختلف سوروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہم نے جو قرآن کی کچھ شارٹ سورات، ظاہر ہے کہ ہم مکمل 30ویں سورے کی تمام صورتوں کو نہیں ابھی کر سکے، مگر اس میں سے کچھ ہم نے شروع کی۔ پھر اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم ایک اور سورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نازعات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ سسٹر شاہین رضوی ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ سورہ کے حوالے سے، وہ سورہ خود آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گی کہ انشاءاللہ ہم کون سی سورہ کے حوالے سے آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں سسٹر شاہین رضوی صاحبہ کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں شاہین باجی؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسی الحمدللہ، ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آج عید غدیر کا تیسرا الحمدللہ۔ روز ہے، عید غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور ماشاءاللہ آج بھی عبادت کا ہی روز تھا۔ 3 روز عید غدیر کی مطلب ہم لوگ خوشیاں منا سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، زیارتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج آخری روز ہے، آپ کو مبارک ہو، ہمارے سب سننے والوں کو، سارے دیکھنے والوں کو، تمام کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو۔ بے شک آپ کو شاہین باجی بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا ہمارے ساتھ آج۔ شاہین باجی، میں ناظرین کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم جیسے جو ہمارا پیٹرن چل رہا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا دن جو ہے منڈے کا دن، دہراتی چلوں، ریمائنڈ کرواتی چلوں ہملی کہ آج کا دن جو ہے وہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ منسوب ہے۔ انشاءاللہ آج امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی زیارت پڑھی جائے، آپ کو سلام پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ ان کو اپنی دعا میں وسیلہ قرار دیا جائے انشاءاللہ۔ اور چوتھے امام کی وہ دعا جو پیر کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ وہ جس سے ممکن ہو وہ پڑھے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے شاہین باجی کہہ رہی ہیں کہ ابھی غدیر کی سیلیبریشنز جاری ہیں، اور یہ میدان غدیر میں بھی 3 دن تک یہ جشن جو ہے، یہ جشن سامانیہ غدیر کے حوالے سے، اس اعلان غدیر کے بعد 3 دن تک جشن جو ہے وہ جاری رہا۔ ناظرین، میں چاہوں گی شاہین باجی، شاہین رضوی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج کی سورہ کو متعارف کروائیں کہ آج انشاءاللہ ہم کون سی سورہ کے حوالے سے شاہین باجی ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ سورہ فصلت۔ سورہ فصلت۔ آپ کی آواز غالباً تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے۔ جی اس سورہ کو سورہ حامیم سجدہ بھی ناظرین کہا جاتا ہے۔ سورہ فصلت کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ شاہین باجی، آپ کچھ اور تعارفی گفتگو انشاءاللہ سورہ کے حوالے سے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ اتنی بہترین سورہ ہے جس میں پروردگار عالم حامیم، اے خدائے رحمان الرحیم کی تنزیل ہے۔ اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔
عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے۔ یہ قرآن بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیا پروردگار عالم خوبصورت اس سورے میں اتنے اچھے سے بیان کیا اور کس طرح سے بتا رہا ہے خداوند عالم کہ اس سورے میں یہ قرآن بشارت دینے والا ہے، عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے، بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں۔ یعنی پروردگار عالم یہاں میں ایک تو مخفی ہے، کیونکہ جیسے نون قلم یہ سارے جو نام ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ سب ایک اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ سوائے جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور انہی سے یہ سب چیزوں کے جو وہ ہے مطالب پتہ چلیں گے، لیکن اس سب مخفی ہے۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے رحمان و رحیم اس کتاب کی یعنی آیتوں کو کس طرح سے خدا کہتا ہے کہ قرآن کے تفصیل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں قرآن کو بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، یعنی اس قرآن میں خود یہ بتا رہا ہے کہ عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جنہیں ہدایت نہیں لینی ہوتی ہے یا کوئی چیز کو نہیں سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ حب دنیا اس طرح سے دل میں بسی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کی جو محبت ہے اس سے ہم بالکل بھی دور ہٹنا نہیں چاہتے ہیں اور کوئی اچھی چیزوں کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، ہم خدا کے احکام پر چلنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اگر جب سب کچھ پتا تھا لیکن 25 سال اگر وہ خاموشی کی زندگی آپ نے گزاری، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی جب بھی اگر دشمنوں کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی تھی تو ہمیشہ مولا کے دربار میں ہی آتے تھے، انہی کو طلب کرتے تھے، ان سے ہی فیصلہ چاہتے تھے، ان سے ہی اس چیز کے جو بھی باتیں ہوتی ان کا حل ان سے وہ لوگ طلب کرتے تھے، حالانکہ وہ دشمن تھے لیکن پھر بھی علی علیہ السلام سے ہر فیصلہ، لیکن کبھی کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، پھر آپ کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان کی مشکل کو یا ان کے کام کو حل کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند عالم ہر راز جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ پروردگار جو ہے وہ ہر چیز وہ بتا رہا ہے خداوند عالم کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو مولا جو ہے وہ دشمن کی بھی اس وقت بھی جبکہ آپ کو اتنی اذیتیں دی گئی تھی، جبکہ بی بی کے دروازہ گرایا گیا تھا، اتنی بی بی وہاں پر بھی گئی تھی دربار میں، سب کچھ تھا، اس کے باوجود مولا نے حق کا ساتھ یا جو انہیں بتانا تھا، جو چیزیں پیغام دینی تھی، کیونکہ وہ علی تھے، صبر کا جوہر۔ تو ہم اگر اہل بیت اور علی کے چاہنے والے ہیں تو ہر طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے حق، ہمیں بھی اپنے غصے پہ اور اپنی ہر چیزوں پہ اتنا ہی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور وہی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، وہی چیز جو اگر علی علیہ السلام نے ہم تک یہ بتایا کہ دیکھیے صبر، خاموشی اور کس طرح کی اذیتیں تکلیفیں دینے کے باوجود میرے مولا نے کبھی بھی دین کے کام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام ہر دشمن کی جتنی مشکلیں ہوتی تھی وہ حل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج بھی ہم لوگ جب
یہ قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کے، یا کوئی اور چیزیں بھی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں غیبت کی. غیبت نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے سارے، جس طرح سے دیمک جو ہے لکڑیوں کو کھاتی ہے، اسی طرح غیبت جو ہے ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے. انسان اگر کسی چیز کو، خدا کسی کو رتبہ دینا چاہ رہا ہے، اگر کوئی چیز کو خدا بلند کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے لاکھ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے کبھی بھی زیر و زبر نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے. کیونکہ قرآن کی ہم جتنی بھی سورے پڑھتے ہیں، دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سورتوں کو، اس میں خداوند عالم اس طرح سے قرآن مجید میں، یہ سورے میں اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ قرآن ڈرانے، یعنی انسان کو بتا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پر بہراپن ہے، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو کہیں اگر ہم مومنین ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر جگہ قرآن میں بتا رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ ہے. دیکھیں اس میں بھی کتنی خوبصورتی سے پروردگار عالم نے پیغام دیا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں. اب یہ کون ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا؟ ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے نبی. بشر، لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لہٰذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے. یعنی جنہوں نے ایمان لایا ہے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے یہ اجر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. جو منکر تھے، جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے. تو اس کے لیے ایک بہت اچھی، بہت خوبصورت چیز ہے. یہ حب دنیا جو ہے، وہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے، کہ ہم کتنی بھی چیزیں سن لیں، لیکن ہمیں کبھی کبھی، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں اثر کر جاتی ہے. یعنی اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ایک الفاظ اگر کوئی کسی کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ جائے، تو وہ ہمیں اچھائی سے اور خوش اسلوبی سے اگر وہ اثر کر جائے، اور ہم اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں اور عمل پیرا ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ تھا. خدا ہدایت دینے والا تھا اور ہم ہدایت لینے والے تھے. تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے. کچھ کہنا چاہیں گے کوکو کہ میں کنٹینیو کروں؟ جی نہیں آپ کنٹینیو کیجئے، پلیز کنٹینیو کیجئے. اچھا، تو اب یہ پروردگار کہتا ہے یہ بشریت کا اعلان اس لیے، اس بیان کا جواب ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجابات جو ہیں وہ حائل ہیں. سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ میں خود بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور میری طرف آنے والی وحی توحید، استقامت اور استغفار کا پیغام ہے، اور ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب بن سکے، بلکہ یہ سارے حجابات کو اٹھانے والی چیزیں ہیں. لہٰذا اس قسم کا عذر قطعاً قابل سماعت نہیں ہے. یعنی اگر انسان یہ سب سن کے بھی، یہ سب جان کے بھی، اور اسے پڑھ کے بھی اگر اس پہ عمل نہ کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ اس پہ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ قطعاً سماعت اس کے قابل نہیں، کہ اس کو تم نے سنا اور وہ نہیں کیا تو وہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا تھا لیکن ایسا نہیں. کوئی عذر اس وقت آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اس سے زکوٰۃ سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا. یعنی دیکھیں ایک چیز ہے صدقہ جو ایسی چیز ہے، اکثر میرے خیال سے ہوگا بھی پروگرام، آپ لوگوں نے تذکرہ بھی کیا ہوگا، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا، تو کبھی بھی ہمیں خود یوں نہیں بلکہ اس طرح سے دے کہ وہ کوئی جو ہے جو مستحق وہ اٹھا لے. کیونکہ وہ صدقہ پہلے خداوند عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس محتاج اس بندے کے ہاتھ میں آتا ہے جو اس کا حقدار ہے.
تو وہ صدقے کو ہم کبھی کبھی انسان بہت ہی حقیر سمجھتا ہے صدقہ، یعنی ہم نے بہت کم صدقہ ہے، صدقے کو اتنا نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ نکالے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی دعا کو بھی مقبولیت پہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کوئی دوا یعنی میڈیسن اگر لے رہے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ نے صدقہ نکال دیا اور پھر یا شافی ہو یا کافی، خدا کے نام سے شروع کر کے بسم اللہ کر کے اس دوا کو استعمال کیا، تو اس دوا میں بھی انشاءاللہ صدقہ دینے کے بعد اتنا شفا ہوگا کہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ شفا یابی ہمیں کہاں سے ملی۔ کہ پروردگار، دیکھیں یہ سب میں حکمت ہے۔ یا دعا مانگنے کے وقت، اس سے پہلے بھی اگر بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت ہی زیادہ ہر انسان کے لیے ایک امتحان ہر وقت میں ہے، تو اگر ہے اور اس وقت اس نے صدقہ نکال کے دعا کی، کیونکہ انسان ہے نا، یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم کبھی کوئی چیز سنتے ہیں، کبھی پروگرام میں یا کوئی ایسی چیز یا کبھی اسپیچ میں یا کوئی مجلسوں میں، تو کہیں انسان کی یاد دہانی آ جاتی ہے اور اسے یاد ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس چیز کو مطلب کرے کہ دعا کرنے سے پہلے، دوا کھانے سے پہلے، گھر سفر پہ جانے سے پہلے، یہ جو صدقہ، اچھا یہ صدقہ اور یہ جو ہو گیا یہ پیسوں کی بات ہے کہ ہم نے کبھی کوئی چیز نکال دی، اناج نکال دیے، کپڑے دے دیے، کوئی چیز، لیکن ہر چیز جو ہے نا، اگر کسی کے ہم نے عیادت کر دی وہ بھی ایک صدقہ جاریہ، کسی کو ہم نے کوئی مدد کر دیا وہ بھی ایک صدقہ جاریہ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ صدقہ جاری، صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف پیسے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت خداوند عالم ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتنی چیزیں اور کتنی خوبصورتی سے سب چیزیں ہمیں دی ہے کہ ہم اسے اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں، عمل پیرا ہو، اور انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی ہر خوشنودی خداوندی کو حاصل کر سکیں۔ کو کب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شاید آواز نہیں آ رہی ہے۔ کوکب آپ تک آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل بے شک، بالکل بے شک، بہت خوب آپ نے صدقے کے حوالے سے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جی 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 جی، آئی تھنک آواز آج کچھ اسٹک ہو رہی ہے۔ جی آئی ڈونٹ نو، ابھی میرے خیال سے آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آئی تھنک کمپیوٹر تھوڑا اسٹک ہو رہا ہے۔ بہر طور اچھا، صدقے کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور صدقہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ صدقے کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور یہ سب ظاہر ہے کہ نبی خدا کو علم ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جناب موت کا ایک دن، مجھے ہے نا، موت کا ایک دن معین ہے، لوگ شاعروں نے شعر میں بھی بیان کر دیا کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک تو حتمی موت ہے، کہ انسان کو بہر طور ایک قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، کہ انسانی زندگی کی ایک قدر ہے کہ اتنی اس کی زندگی ہے کسی کی بہر طور، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک حتمی بھی ہوتی ہے اور ایک غیر حتمی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی عمر جو ایک حتمی بھی اور ایک غیر حتمی بھی ہے۔ غیر حتمی جو عمر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن آر اعمال، جیسا کہ مثلاً صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صدقہ از ون آف دا تھنگز جو عمر میں طوالت کا باعث بنتا ہے، کہ اگر مثلاً کسی کو کوئی نقصان دہ، ایسا کوئی نقصان پہنچنے والا ہے کہ جس سے اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن وہ صدقہ دیتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھر اس نے رکھا ہوا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ یا حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ وہ شخص جو ہے لکڑیوں کا ایک گٹھر لے کے اپنے سر پر جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ اس شخص کی زندگی کا، اگر اللہ تعالیٰ نے کا اذن اس میں جیسا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ شخص آج کا دن اس شخص کی زندگی کا آخری دن ہے، گویا اس کی موت جو ہے اس کی موت اس وقت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کی موت اس کے بہت قریب ہے۔
لوگوں نے کہا باہر طرف دیکھا، نیکسٹ ڈے دیکھا وہ شخص زندہ سلامت اپنے گھر سے باہر نکلا. یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے یہ حیران ہوئے کہ نبی خدا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا. اچھا یہ حضرت موسیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے حواریوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے شخص کل تم جب گھر گئے واپس تو گھر میں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں جب گھر گیا اور میں نے یہ لکڑیوں کا جو گٹھر میں سر پہ لے کے گیا تھا اس کو جیسے میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک بہت ہی کالے رنگ کا زہریلا سانپ اس کے اندر موجود تھا، اور وہ سانپ اس سے نکلا اور وہ رینگتا ہوا بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا وہ سانپ رینگتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا، مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی کہ وہ شخص اپنے سر پر گویا اپنی موت کو لے کر جا رہا ہے. حضرت موسیٰ ساتھیوں کو اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی موت کا آخری دن ہے، وہ موت کا سامان بھی معین ہے وہاں پر کہ انسان جو ہے اس کے پاس ایک زہریلا سانپ اس کے ساتھ ساتھ لکڑیوں کے گٹھر میں اس کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب گٹھر کھولا وہ سانپ نکلا لیکن اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس شخص سے کہ شخص اس سے پہلے کہ تم گھر پہنچتے راستے میں کوئی تم نے ایسا کام کیا تھا، کوئی ایسی نیکی کی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں نبی خدا، میں جب گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک ضرورت مند کو اللہ کے نام پر صدقہ دیا تھا، خیرات کی تھی، اللہ کے نام پر اس کی مدد کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ وہ صدقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے تم نے جو تجارت کی، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا. اگر تم نے وہ صدقہ نہ دیا ہوتا، اگر تم نے وہ صدقہ نہ دیا ہوتا، یہی سانپ جو تمہارے سر پر ان لکڑیوں کے گٹھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا، یہ سانپ تمہیں ڈس لیتا اور تمہاری موت کا باعث بنتا، لیکن اس صدقے نے تمہیں بچا لیا. تو ہر طور صدقہ ہوا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم ہوا، یا جو ہے وہ دعا ہوئی، یہ سارے وہ وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے اپنی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، چاہے انسان اپنے اعمال کے ذریعے، چاہے انسان دعاؤں کے ذریعے اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے. مثلا یہ مثال جو ہمارے سامنے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے صدقے کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے. تو یہاں پر جو آپ نے بات کی صدقہ اور خیرات کرنا، یہ کتنا زیادہ انسان کے لیے فائدہ بخش اور ہر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے انسان جب روزانہ صدقہ. اچھا یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گی کہ صدقہ ہم جب نکالتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم پاکستان، انڈیا میں یا ایسے کسی ملک میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ایزی ایکسیس ہوتا ہے ضرورت مندوں تک، تو ہم وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ ہی جو سوالی ہیں یا ضرورت مند ہیں وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اور ہماری اس ایک لحاظ سے میں خوش قسمتی کہوں گی کہ ہمارے لیے اتنا ایزی ایکسیس ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پہ آیا اور اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت، جتنا اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کیا. یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک صدقہ باکس بنایا ہوتا ہے اور اس کے اندر عموماً گھروں کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جناب روزانہ کا صدقہ نکال کے اس میں جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جمع ہوتا رہتا ہے لیکن ضرورت مند تک وہ پہنچ نہیں پاتا. تو اس حوالے سے بھی ہم ناظرین تھوڑی کوشش کریں کہ یہ صدقہ فائدہ، یا تو یہ کہ ہم نے ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کا کہ آپ نے مثلا کوئی امام بارگاہ ہے یا کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جیسے صدقے کے باکسز آپ کو دیے ہوئے، اس کے نام کے صدقے کا باکس موجود ہے، اب آپ اس میں جتنا بھی پیسہ ڈال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ جو اس خاص تنظیم یا اس خاص امام بارگاہ یا اس خاص آرگنائزیشن کو جاتا، یہ بھی اسی طرح کاؤنٹ ہوگا، گویا صدقہ جو ہے وہ ضرورت مند تک پہنچ گیا. اور پھر آپ نے وہ باکس اٹھا کے، ہوتا ہے کہ طریقہ کہ وہ جب باکس بھر جاتا ہے تو آپ وہ باکس اس کو پیسوں کے ساتھ اس تنظیم کو، اس آرگنائزیشن کو یا امام بارگاہ کو لوٹا دیتے ہیں. تو آپ کا صدقہ جو ہے وہ ضرورت مند تک پہنچ گیا، یا جو اس کی انٹینشن تھی وہ پوری ہوئی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنرلی ہم نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے یا ایک پیالہ ہوتا ہے، لوگوں کے گھر میں بعض باکسز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم پیسے نکالے اس میں جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ ضرورت مند تک نہیں پہنچ سکتے. صدقے کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تک صدقہ جو ہے اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا انسان کو جب تک کہ وہ ضرورت مند تک رسائی نہ حاصل کر لے. تو اس چیز کے لیے بھی نکالنا بھی بہت ہمارے لیے الحمدللہ نکال دیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھ، اللہ کی راہ میں روزانہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں، لیکن اس کو ضرورت مند تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ صدقہ ایکچولی ہمیں فائدہ پہنچا سکے. تو اس چیز کے لیے بھی ہمیں تھوڑی ظاہر پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر ممالک میں جو کہ آپ سمجھ لیجیے جہاں پہ یہ آسان ہوتا ہے، یہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے محنت کریں، ہمیں محنت کرنی پڑے گی صدقے کو ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے.
تو انشاءاللہ اس طرف ہم توجہ دیں. اور شاہین باجی جی سوری میں آپ کو تھوڑا سا سب کے والد سے چونکہ آپ نہیں نے نہیں بات نہیں کی تو میں نے بہت کہا تھوڑا سا نہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہیں نا جیسے کہ بہت حقیر سمجھتے ہیں، مطلب بہت وہ سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں صدقے کو، کہ وہ ایسے پیسے وہ کر لیے، نکال دیے، ایسے نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے اچھا زیادہ اماؤنٹ میں نکالے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے آپ کو نہیں پتا صدقے کی کیا اہمیت ہے. یہ کہتے ہو صدقہ ہے، اس کو نہیں بھائی صدقہ ہے دور رکھے، نہیں، یہ صدقہ ایسی چیز ہے جب ہم قربتاً اللہ کے قربتاً یا دورون بلا و مصیبت کے واسطے اللہ کے قربتاً اللہ کرتے ہیں، تو یہ پتہ ہے آپ کو یہ اللہ کی ہم نے قربت حاصل کی. اب یہ صدقہ جاتا ہے خدا کے ہاتھ میں، اور خدا کے ہاتھ سے پھر وہ مستحق کے پاس پہنچتا ہے. تو سوچے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں جائے اور اس کے بعد وہ مستحق کو پہنچے تو وہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی، تو اسے کبھی بھی حقیر نہ سمجھے. بے تو شک. کیونکہ یہ زکوٰۃ کی بات صدقہ تھا، اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا تذکرہ، کیونکہ اکثر میں لوگوں سے نہیں صدقہ ہے بھائی اسے دور رکھو، یہ تو صدقے کا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی بھی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو خدا کے ہاتھ میں چلا جائے، سوچے، اور خدا اس مستحق کو اپنے ہاتھ سے دے. تو اسی لیے کہا کہ کبھی آپ اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہاتھ ایسے کرو کہ وہ مستحق آپ کے ہاتھ سے اٹھا لے. اگر آپ کہیں کوئی ملک میں، ہمارے ملکوں میں اگر کوئی اس میں ہے جو مستحق کو دیتے ہیں صدقہ، وہاں کی میں بات کروں. اور اگر جیسے کہ کوکب نے بتایا کہ صحیح ہر سینٹر میں ایک باکس بنایا ہوا صدقے کا، کیونکہ وہ لوگ بھی مستحق تک پہنچاتے ہیں. اچھی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پر کوئی غریب اور کس کو یہ مستحق کو نہیں جانتے ہیں اور دے دیں اور وہ مستحق تک پہنچ جائے، کوئی جیسے بہت ہماری جیسے چینل میں کوئی کہیں پر بھی دے دے، تو یہ چیزیں یہ بھی بہت اچھا ایک ثواب ہے، اور بہت اچھا ہمارے جو بلاؤں کا دور ہونے کا سبب ہے، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات کے دور ہونے کا سبب ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ہمیشہ نماز کے وقت بھی اور صبح میں، جو کہ میرا تو یہ روٹین ہے کہ میں پہلے زمانے کے امام کا صدقہ نکالتی ہوں، امام زامن نکالتی ہوں، میں پھر اپنے اہل و عیال اور تمام مردوں کا بھی میں صدقہ نکالتی ہوں، کہ یہ ان کے لیے کیونکہ ان کا کوئی ہے نہیں، مجھے بتانا نہیں تھا، لیکن اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ تاکہ ہم لوگ بھی تھوڑا ان سب چیزوں کو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن تاکہ ہم عمل کریں اور ان سب چیزوں کو اپنائیں، کہ وہ جو جیسے کہ میں نے قرآن کا یہ کیا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہم غائبانہ مومنین کے لیے ہدیہ کریں، ہم ہمارے امام کے خدمت میں اس کو نذر کریں، اس سے جو ثواب ملا ہم تمام مومنین کی ارواحوں کو بخشیں، تو اس کا بھی کتنا اجر و ثواب ہے. کیونکہ ہم غافل ہیں نا، اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی کتنی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے. آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا اور اس کا مثل قرار دیتے ہوئے، جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے. دیکھیے پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو خدا عالم کہتا ہے کیا اس چیز کا تم انکار کرتے ہو جس کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے. تو سوچے جو خدا ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا، اگر ہم خدا کی ایک ایک چیز پر نظر ڈالیں، صرف اپنے جسم پہ اگر نظر ڈالیں تو سوچے کہ ہمارے سر سے اگر ایک ناخن، ہمارا ناخن ذرا سا گوشت سے تھوڑا سا ہٹ جائے، ویسے تو ہم کاٹتے ہیں لیکن اگر ذرا سا جو اندرونی گوشت سے ہٹ جائے تو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ناخن میں. تو یہ سوچے کہ پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم ہر نعمت کا ایک ایک نعمت کو سوچیں اور اس کا شکر ادا کرتے جائیں صبح سے شام تک، تو ہمارے پاس بالکل وقت نہیں رہے گا، اور نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم خدا کا کوئی چیز کا بھی شکر، ہم اپنے جسم کے عضو کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اب پھر سوچیں کہ اس کی کتنی نعمتیں ہیں. ہر نعمتوں سے نوازنے کے باوجود بھی ہم کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ ذرا سی تکلیف پہ خدا سے شکوہ اور شکایت کرتے، نہ کہ صبر و تحمل کریں اور خدا سے دعا مانگے اور شکر کرے کہ پروردگار تو نے ہمیں ان بندوں میں چنا ہے کہ تو نے مجھے اس میں یہ کیا، اب تو ہی اس مشکل کو حل کرنے والا، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا. تو اتنی بہترین چیز ہے
جب ہم خدا سے رغبت کرتے ہیں، خدا سے ہم قریب ہونا چاہیں، تو ہم اس وقت صرف اور صرف خدا سے ہی سب چیز طلب کریں. اب انسان کیا کرتا ہے سوری انسان کا یہ ہے کہ ذرا سا پریشان ہوا، اب ہم نے سب سے شکایت، تو خدا کہتا ہے اچھا تم نے دوسرے سے تو بیان کر دیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو. لیکن اگر وہی چیز ہم خاموشی سے ہم خلوت میں اکیلے میں، جیسے آغائے بہجت کا ایک بہت اچھا وہ آیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدھی رات کو تمہاری آنکھ کھل جائے تو اس وقت سو نہ جاؤ بلکہ اٹھو، کیونکہ اس وقت تمہیں ایک فرشتے نے جگایا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں خوش نصیبی تمہاری کہ ابھی اس آدھی رات کو یا یہ جو آنکھ کھلی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو. کچھ نہیں تو کم سے کم اس فرشتے کو سلام کرو اور خدا سے اس وقت اگر، کیونکہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پھر ہم کروٹ لیں سو جائیں، میٹھی نیند خراب ہو گئی، نہیں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمیں اعلام کراتا، ہمیں جگاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ تو اس سے گفتگو کریں. یعنی اگر ہم پریشان ہیں یا ہم کسی مومن کی پریشانی، کسی مومن کی بیماری، کسی مومن کی تکلیف اگر ہم نے سنا ہے، تو ہم کم سے کم اپنے لیے نہیں، اگر خدا نے ہمیں نوازا ہے، ہم ہر حالت میں پروردگار کے احسان میں، اور ہم اگر ہیں اور کسی مومن کو ہم سن رہے کہ وہ بہت پریشان ہے یا بیماری میں مبتلا ہے، تو ہم کم سے کم اس کے لیے دعا کر لیں اس رات کو، اور پھر اس کے بعد اس فرشتے کو سلام کر کے خدا کا شکر ادا کر کے پھر سو جائیں. دیکھیے وہ ہم عبادت میں بھی ہمارا وہ وقت شامل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم فرشتے کو سلام بھی کرتے. تو کتنی ایسی چیزیں ہم لوگ کے پاس ہے، خدا کی ایسی نعمتیں جسے ہم خود ابھی تک اپنی زندگی میں لاتے ہی نہیں ہیں، اسے ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بس ہمارا ایک ہے، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے خمس نکالا، حج پہ چلے گئے، زیارت پہ چلے گئے، ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو خود ہی جج کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے ہر حقوق کو ادا کر دیا، لیکن ہم ہر حق کو ادا نہیں کر پائے ہیں. ہمارے پاس کافی حقوق ہمارے اوپر باقی ہیں، جسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید سے جو ہمارا یہ جو ولایت ٹی وی کا پروگرام ہے، کوئی بھی اس سے ہمیں جو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ نعمتیں ملتی ہیں نا، یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہے. یہ بہت ساری نعمتیں جو پروردگار یہ کون سے ذریعے تھے، کون سے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. صرف سوچیں سمجھیں عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی. تو یہ بہت بہترین، کیونکہ یہ سورہ اتنا بہترین اور خدا نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سب چیزوں کے لیے بتایا ہے، تو اس میں صرف دیکھیں، غور کرنے کا مقام ہے، غور کریں اس پہ. یہ حب دنیا کیسی ہے، جیسے ایک ریشم کا کیڑا ہے، ریشم کا جال بنتے جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس جال میں خود ہی پھنستا چلا جائے گا. ریشم کے ایک کیڑے کی بھی مثال دی گئی کہ حب دنیا کیا ہے. وہ کیڑا جال بنتے جا رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ میں اب اس جال سے میں نکل نہیں سکوں گا، بلکہ میں نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. اسی طرح انسان ہے، اس حب دنیا میں اتنا مصروفیت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اچھے کاموں کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دنیا و آخرت دونوں کو سنواریں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جی کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شاہین باجی، میں بس تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو سورہ فصلت جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حامیم سوراز ہیں جو کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 40 سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ 7 صورتیں ہیں جن کو سورہ حامیم حوامیم کہا جاتا ہے. اور ان حوامیم کے پڑھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں فضیلت ملتی ہے. بہت اس کے حوالے سے احادیث ہیں، انشاءاللہ ابھی پروگرام میں تھوڑا موقع ملا تو میں بیان کروں گی. یہ سورہ فصلت تقریباً 54 آیت یعنی 54 آیتوں پر مبنی یہ سورہ ہے، اور مکے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ ان 4 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس میں واجب سجدے موجود ہیں. سورہ حامیم سجدہ، سورہ سجدہ، یہ دونوں الگ الگ سورہ ہیں. سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ سجدہ، اس کے علاوہ سورہ علق اور سورہ نجم. یہ 4 صورتیں ہیں، ان کے اندر واجب سجدے اور ظاہر مستحب سجدے دیگر. اور پھر جن صورتوں میں واجب سجدہ، اور میں ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ اس کے واجب سجدے کا مطلب یہ کہ جب آپ آیہ سجدہ پہ پہنچیں
تو وہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا جو ہے واجب ہے. اور اس میں پھر اس کے حوالے سے کچھ فقہی اس کے پہلو ہیں جس پہ ہم اس وقت غور نہیں کریں، بس اتنا بتا دینا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم بات کریں گے. لیکن یہ ان 4 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کے اندر واجب سجدہ جو ہے وہ موجود ہے. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ حامیم سجدہ، سورہ، سورہ علق اور سورہ نجم. اچھا، سورہ حامیم سجدہ کے پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن یہی سورہ اس کے سامنے نور بن کر آ جائے گی، یہاں تک کہ جہاں اس کی نگاہ پڑے گی وہاں نور ہی نور ہوگا. یعنی صرف یہ سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت کی تلاوت کا ثواب ہے. کیا کہ جہاں تک ایک انسان کی نگاہ پڑے گی روز جزا روز قیامت وہاں پر نور ہی نور ہوگا، اور کس سورہ کا؟ سورہ حامیم سجدہ کا نور ہوگا، اور اس کی مسرت اور خوشی، اور وہ نور دیکھ کر وہ نور اس کی مسرت کا اور خوشی کا اور اطمینان کا باعث ہوگا. اور اس دنیا میں بھی وہ شخص ایسا اچھا مقام، یعنی یہ فقط اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، یہ فقط آخرت تک محدود نہیں ہے. حالانکہ آخرت میں اگر یہ جزا مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب کریم نے اس کی جزا نہ صرف یہ کہ دار آخرت میں مقرر کی، مگر یہ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو دنیا میں جزا عطا کرتا ہے، دنیا میں اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی وہ شخص ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا. کون شخص؟ کہ جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے، ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا کہ جو دوسروں کے لیے باعث رشک ہوگا، جو دوسروں کے لیے باعث رشک ہوگا. یعنی دنیا میں ایسا مقام جو دوسروں کے لیے باعث رشک ہو، اور آخرت میں یہ سورہ جہاں جہاں انسان کی نگاہ پڑے گی وہاں پر اس انسان کو جو سورہ کا تلاوت کرنے والا ہے اسے نور ہی نور نظر آئے گا، اور ایسا نور جو اس کے لیے پر مسرت ہوگا، جو اس کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. اور ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر نہ، یعنی یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ ایوری نائٹ، ہر رات کو، ہر شب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حامیم کی، حامیم سجدہ کی یا سورہ فصلت، اچھا دونوں نام ہے، سورہ ہم کنفیوز نہ ہو، اس سورہ کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سورہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کی پیغمبر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پیغمبر کریم جب اس سورہ کو روزانہ تلاوت کرتے تھے، ہم بھی پیغمبر کریم کی سنت پر عمل کریں، اس کی پیروی کریں، اور انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم بھی ہر شب کو اس سورہ کی تلاوت کریں. تو اس حوالے سے تھوڑے سے یہ فیکٹس تھے جو کہ میں پیش کرنا چاہ رہی تھی اس کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے. اس میں کتنی آیتیں؟ 54 آیتیں ہیں. یہ قرآن کا 41 سورہ ہے، اور یہ حامیم صورتیں جو کہ قرآن کی حوامیم سورہ کہلاتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ حوامیم سورہ جو ہے قرآن کا تاج ہے. ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ حوامیم صورتیں ہر چیز کا پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، قرآن کا مغز جو ہے وہ یہ حوامیم صورتیں ہیں. اور بہت ساری ہمیں حدیث ملتی ہیں اس سورہ کی، اور اس سورہ کی بالخصوص، اور ان 7 صورتوں کی جو حوامیم سیریز ہیں، حوامیم سورہ ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں احادیث ملتی ہیں ان کی پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کے مطالب کو حاصل کریں، اخذ کریں، اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جی شاہین باجی. جی، تو مطلب واقعی میں اتنی خوبصورت سورہ، اتنا اچھا پروردگار نے سب کچھ بیان کیا کہ کس طرح سے اس نے زمین کو بنایا، اور کس طرح سے پروردگار کہتا ہے کہ اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے، اور 4 دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے. یعنی خدا کہتا ہے پروردگار عالم کہ میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، یہ زمین، آسمان، اس پہ پہاڑ کو رکھا ہے. اور کس طرح سے پروردگار کہتا ہے کہ آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا، اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی
یا بقراحت ہماری طرف آؤ تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں. یعنی زمین اور آسمان نے بھی خدا کو کہا، لیکن انسان جو ہے وہ پروردگار کے اس سے کس طرح سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ کا تو ہم لوگوں نے تذکرہ کیا، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی خدا مراد ہے کہ راہ خدا مال خرچ کرنا ورنہ. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے مشرکین سے زکوٰۃ کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جبکہ اس نے اسلام اور ایمان کی توقع ہی نہیں رکھی. مقصد صرف یہ ہے کہ قدر خبیث ہے کہ دل میں کفر و شرک رکھتے ہیں، عملی اعتبار سے بخیل اور حب مال کے مارے ہوئے ہیں، غربا اور فقراء پر مال تقسیم نہیں کر سکتے. زمین میں برکت اور سامان معیشت کے مقدر کر دینے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی آبادی کس قدر کیوں نہ بڑھ جائے. دیکھیے پروردگار کتنا اچھا اس کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسانی جتنی بھی آبادی بڑھ جائے لیکن پروردگار کہتا ہے زمین کی برکتوں میں کمی نہیں واقع ہو سکتی اور نہ خدا کا حساب غلط ہو سکتا ہے. دنیا میں جیسے کہ ہم لوگوں نے اس روز جب جناب سلیمان کا جب ہم لوگوں نے قصہ پڑھا تھا کہ ایک مچھلی ان کے جنہوں نے جو سارے اس کی دعوت کیے تھے 3 والے میں ان کی سارا رزق کھائے. تو سوچے خدا اپنے بندوں کو کس طرح سے رزق دیتا اور ہر اپنے بندوں کی ہر چیز سے کس طرح سے وہ واقف ہے اور کس طرح سے بتا رہا ہے. دنیا میں فقر و فاقہ کی بنیاد ظالمین کا تسلط اور مستکبری یعنی جو متکبر ہیں جس کو نئی نسل کے ورنہ پروردگار عالم نے زمین کو بہت بابرکت قرار دیا ہے اور اس کی خیرات میں کوئی بخل نہیں رکھا ہے. یہ ایک سرمایہ دار نہ کہ یعنی اتنا خوبصورت پروردگار نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا میں ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ میں اپنے یعنی میں نے سب یعنی اگر دنیا کے کتنی بھی آبادی بڑھ جائے لیکن اللہ کا رزق کسی کے لیے کم نہیں ہوگا. کبھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اگر ہم نے اتنا دے دیا، اگر ہماری یہ چیز چلی گئی تو ہمیں کون دے گا، تو ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ہمارا کیا ہوگا. تو یہ پروردگار کہتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ رازق ہے، وہ رازق البار ہے، وہ تمہاری نیتوں سے وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم اللہ پہ توکل کریں، اگر ہم یہ سوچیں کہ پروردگار ہمیں اسے ہم دیکھے یہ نہ سوچے کہ ہمیں خدا سے لینا ہے، اس کے مطلب ہم کچھ اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا ہمیں 4 گنا دے، اس لیے نہیں سوچے، بلکہ یہ کہ خدا نے ہم پہ یہ ہمارے اوپر ہماری خوش قسمتی سمجھے، اپنی خود کی خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ نے ہمیں یہ قابل کیا کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. ہم کسی کے ایک ہی جیسے صدقہ صرف دولت سے نہیں ہے، آپ کسی کی اگر دل جوئی کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ، اگر اس کے 2 الفاظ سے اس کو دل کو سکون مل رہا ہے، اگر اسے کوئی چیز اس کی پریشانی دور ہو رہی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بات کرنے کے بعد بہت سکون میسر ہوا کہ ہاں نہیں اس طرح سے، ورنہ ہم بہت پریشان تھے، ہم بہت ڈپریشن میں تھے، تو وہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ نہیں بس صرف پیسہ نکال دینا، نہیں خدا نے دیا ہم نے صدقہ نکال دیا اور ہو گیا ہمارا کام، نہیں ہمارے بلکہ پاس یہ بھی احمد ایک صدقہ کال ہے. جاریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں فاطمہ آپ؟ الحمدللہ. آپ دونوں سسٹرز کو میرا بہت بہت سلام. عید غدیر کی بعد میں 2 دن لیٹ ہوں، لیکن عید غدیر کی بہت بہت مبارک ہو یہ پاک مہینہ. الحمدللہ. بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک. الحمدللہ. آج آپ کی عمر بہت لمبی ہے سسٹر فاطمہ. آئی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ یو ٹوڈے کہ بڑے دنوں سے آپ کی کال نہیں آئی اور وی ہیو بین مسنگ یو. تو آج دیکھیے کہ آپ کی کال آ گئی. ماشاءاللہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. میں کرنا چاہ رہی تھی کال، پھر وہ لائیو نہیں تھا یا کچھ تھا، پتہ نہیں کیا. جی کبھی کبھی وہ ٹیکنیکل. جی ہاں نہیں آئی ایم سوری. ڈنر ٹائم ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، اس وجہ سے بس وہ ہو جاتا. جی کھانا میرا نکل جاتا ہے. اچھا صحیح جلدی اس لیے کرتی ہوں کہ کر لوں. آج کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. میں توکل کرنے پہ سسٹر شاہین بات کر رہی ہیں تو بہت اچھا کہ وہی صدقہ دو، پھر توکل، پھر زکوٰۃ دو. اللہ پہ توکل کرو کہ وہ ایک جگہ کتنا دیتا ہے. بے شک. ہم لوگ جی سورہ طلاق کی جو آیت ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی ہے نا، وہی والی. جی بالکل. جو آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
بالکل ممیتا، بالکل بالکل رزق کے لیے بہت اچھی وہ ہے. ہر نماز کے بعد بھی بتائیے نا کہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں تو بہت زیادہ تقویٰ. اسی پہ سنا تھا میں نے آپ کی ٹی وی پہ نا، جی 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 جی. بلکہ پہلے. اچھا ماشاء اللہ کرتی ہوں ضرور نماز کے بعد پڑھوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی ترجمہ ہے نا کہ بس تم اللہ پہ اگر تم نے بھروسہ کر لیا تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تم جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل بے شک، بالکل بے شک، بالکل بالکل بہت تو اس سے خوبصورت. نا ایک بار توفیقات خیر میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت زیادہ. میں نے آزمایا ہے ماشاء اللہ. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ میں پڑھتی ہوں تو بس کوئی چیز لگتی نہیں ہے مجھے مشکل. ایک سپارہ پڑھنا پہلے سوچتے ہیں ہم لوگ اللہ سپارہ پڑھنا ہے، اب سپارہ پڑھنا اتنا مزہ آتا ہے سپارہ پڑھنے میں، الحمدللہ ملتا ہے الحمدللہ. بہت اچھا لگتا ہے مجھے. میں ڈھونڈتی ہوں اللہ کوئی مجھ سے سپارہ پڑھنے کو کہہ دے. ماشاء مجھے اللہ بہت اچھا لگتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ بہت لکی ہیں ماشاء اللہ سے. خیر اسی عمل سے ہوئی جو آپ لوگوں نے بتایا تھا ٹی وی پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں قبول کرے. سسٹر فاطمہ دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ. ضرور. ہاں ضرور. آپ سب کی بھی توفیقات میں خیر کرے کہ میں ٹی وی دیکھ دیکھ کے آپ کا اللہ سمجھے 6 سال ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پسندیدہ ہے الحمدللہ. یہ تو خیر تھینک یو. اپنا ہی ہے، یو ایس کا ہے، لیکن اور بھی سارے جو ہوتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھ لیتی ہوں. جی جی یہ تو خیر اپنا ہی ہے. جی جی چلے الحمدللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور یہ آپ لوگ جو صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے نا، یہ علم دے رہے ہیں. بالکل بے شک بے شک. اللہ میں قبول کرے، بس اللہ میں قبول کرے، خلوص نیت عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ تو کہتے ہیں نا مولوی کا قول بھی ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے آپ کی، کہتے ہیں نا پتہ کیسے چلے کہ نماز آپ کی قبول ہو رہی ہے، اعمال قبول ہو رہے ہیں. تو بتاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو اندر سے کہ اللہ میاں قبول بھی کر رہا ہے نہیں، کیونکہ ایک سکون ملتا ہے دل کو نا. بے شک یہ تو ہے، اطمینان قلب تو حاصل ہوتا ہے. بالکل بالکل. اللہ میاں بس قبول کر لے. آپ کو کنٹینیو رکھیں، بہت اچھی چل رہی ہے، میں سن رہی ہوں. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اوکے جی، خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جناب یہ تھی سسٹر فاطمہ فرام مشیگن. ماشاءاللہ سے شاہین باجی آپ توکل کے حوالے سے جو پیغام دے رہی ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے، کہ انسان صدقہ دے اور پھر توکل بھی کرے. اور کتنی پیاری بات سسٹر فاطمہ نے اس وقت بتائی ہے کہ انسان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. ایسا ایسا اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے کہ یعنی وہ بڑا سخت وقت ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق خیر چھین لے. یعنی یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق دے، نیک کام کی طرف رغبت رکھے اور اس کی توفیق دے انشاءاللہ. اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہمارے نیکیاں ہوتی ہیں جو ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کا پیش خیمہ بنتی جاتی ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے والوں میں، ہدایت پانے والوں میں اور ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے والوں میں شامل فرمائے. جی شاہین باجی اپنی گفتگو آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. اب تو ہمارا خیر اب ریپ اپ کریں، 6 منٹ ہو رہے ہیں. جی 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 کافی وقت بہت مختصر رہ گیا، لیکن اس آیت کے ضرف آیت نمبر 15 کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد یہ بہت اچھا ہے. یاد رکھنے قابل ہے کہ یہ مغرور لوگ، یعنی جو مغرور، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، بالا آخر قبر کے مہمان ہو گئے، ہے نا. جو مغرور تھے مٹی ان کا کفن بن گئی اور ہڈیاں ہمسایا. اس سے زیادہ انسان کی بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے. اتنا خوبصورت ہے نا واقعی میں کہ انسان کس چیز پہ غرور کرتا ہے. وہ مغروریت ساری ختم ہو، یعنی وہ جو تھے آخر قبر کے مہمان ہوئے، مٹی ان کا کفن بن گئی اور ہڈیاں ہمسایا. اس سے زیادہ انسان کی بے بسی اور کیا ہو سکتی کہ جب چلا جاتا ہے تو سارے راستے عمل کے بند ہو جاتے ہیں. تو میرا جو یہ سپارہ جو ہم نے کیا تھا، لیکن کوئی ہماری مومنات کوئی آگے نہیں بڑھ سکے اور کسی نے بھی سپارہ لینے کی کوشش نہیں کی. تو لیکن مجھے ایک یہ چیز اندر سے بہت کھائی جاتی تھی کہ میں مومنین کے لیے، کیونکہ جب میں سنتی ہوں غائبانہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی شادی نہیں کرتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا کسی کا کوئی نہیں رہتا ہے کوئی عمل یا کوئی قرآن یا کوئی فاتحہ دینے والا. خدا بندے عالم نے جب تک ہمیں عمر دی ہے، جب تک ہمیں توفیق دی ہے اور ہمیں اتنی وہ دی ہے کہ ہم وہ چیز کر سکیں، تو میں نے سوچا کہ کوئی اس میں حرج نہیں. اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہے تو بہترین، کیونکہ میں نے واقعاً جو یہ سپارے پڑھے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے قرآن یہ ہفتے میں ختم ہو چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ میں اس پہ آؤں گی.
تو ماشاءاللہ پڑھنے والے مجھے سامنے سے کال کر کے کہتے ہیں، کیونکہ میرے جو بہت قریبی جان وہ کہ ہمیں دیجئے سپارہ، ہم کون کون سا سپارہ پڑھیں. اور آپ مانیں گے جب سے یہ ہم نے شروع کیا ہمیں اتنا سکون مل رہا ہے، بلکہ ہمارے الحمدللہ جو بگڑے کام تھے، جو ناممکن تھے، وہ کام کی ہمیں آفرز آ رہی ہیں. تو اس سے بہترین الحمدللہ رب العالمین شکر ہے. کہتے ہیں جب ہم آپ کے یہ پروگرام دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں خود ایسا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے کانٹیکٹ کریں اور کس طرح سے ہم لیں اور ہم پڑھیں. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر ہم نے ایک سپارہ، حالانکہ میں نے کہا تھا 2 سپارہ بھی اگر لے، پاؤ سپارہ پڑھنے کے لیے ہمیں صرف 10 منٹ درکار ہے. تو اگر 8 روز میں ہم 2 سپارے اگر ختم کرتے ہیں تو 10 منٹ روز آنے کی صرف چاہیے ہمیں. ہم ہفتے میں اگر 2 سپارہ، اگر کسی نے اس میں 2 سپارے بھی لے لیے تو ہم 15 لوگوں میں، لیکن یہ ماشاءاللہ آپ یقین جانیں یہ ہم صرف 5-6 لوگ پڑھتے ہیں. اس میں 5 لوگ ہیں جو ایک قرآن مجید ہم لوگ پورے ایک ہفتے میں ختم کرتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں ان ماشاء اللہ. مرحومین کے جو ماشاءاللہ سے جو پروردگار جو جن کے عمل کے راستے بند ہو چکے ہیں، جن کا کوئی یہاں سے عمل خیر کر کے بھیجنے والا نہیں ہے، ہم کم سے کم خداوند عالم سے دعا کریں گے کہ ان کی جو بھی گناہ ہے کبیرہ صغیرہ اسے پروردگار بخش دے. کیونکہ اب وقت نہیں ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. اور اس کے جو آگے کی سورہ واقعی میں اس میں جو ہے لاسٹ میں سجدے کی آیت جو ہے واجب سجدے کے ایک دم اینڈ میں ہے. تو ابھی تو میرے خیال سے وقت باقی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ جو ہے ایک قرآن مجید ہے جو لاسٹ جو اس وقت تو قرآن مجید کا اس ٹائم جو تھا وہ پروگرام نے پنجتن کے مطلب ہدیہ کر دیا تھا. تو اب تو وہ ہو چکا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آج چوتھے امام علیہ السلام کے ہے تو ویسے مولا علی کا دن مطلب امام علی کا، لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا اول تھا آخر تو شاید ابھی فاطمہ کا نام آپ نے لیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یا تو بی بی فاطمہ زہرا کو ہم لوگ اس کو نظر کریں گے قرآن مجید کو، اور اس سے جو ثواب ملا ہے وہ تمام مومن مومنات اور جنہوں نے پڑھا ان کے تمام کے مرحومین کو ہم لوگ اس کو ہدیہ کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. بہت شکریہ شاہین باجی آپ کی گفتگو کا. انشاءاللہ ناظرین آج ہم نے سورہ فصلت پہ بات کی الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے. ابتدائی گفتگو تھی، ظاہر ہے کہ تھوڑا یہ اس پہ انشاءاللہ ٹائم لگے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے شاہین باجی انشاءاللہ. آپ کی اجازت سے انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اسی سورہ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. اس سورہ کے پیغامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور شاہین باجی آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ گفتگو میں شامل ہوئی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ قرآن کریم کس طریقے سے آپ مل کے جو ایوری ویک قرآن کریم آپ ختم کر رہی ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی اس کو جزائے خیر بہترین عطا فرمائے، آپ کی حاجات قبول فرمائے، اور ہمیں آپ ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ. اور پروردگار عالم ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آپ کے انصار امان میں قرار دے انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، سجدے، شکرانے، ہماری عبادات، اعمال صالح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ، درگزر فرمائے انشاءاللہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهم بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآله الاطهار وعجل فرجهم. ناظرین اس کے ساتھ اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.